یہ جنسی جنونی عیاش بادشاہ ایک بدنام طوائف لال کنور کی زلف گراگیر کا اسیر ہو گیا۔ اس کی کور مغزی اور بے بصری کا یہ عالم تھا کہ اس رذیل طوائف لال کنور کو امتیاز محل کا خطاب دے دیا اور اسے ملکہ ہند بنا کر قصر شاہی میں لے آیا۔ یہ طوائف بادشاہ کو انگلیوں پر نچاتی اور خوب دادے عیش دیتی۔ بادشاہ اس طوائف کے اشاروں پر ناچتا۔ شاہی خزانہ اس کے تصرف میں تھا۔ شادی کے وقت بیش بہا رومال، ہیرے جواہرات کے علاوہ 2 کروڑ روپیہ سالانہ لال کنور کے اخراجات کے لیے مقرر کیے گئے۔ جہاندار شاہ کا دور ظلم و ستم، شقاوت آمیز ناانصافیوں اور قتل و غارت گری کے خون چکاں واقعات سے لبریز۔ لال کنور کا دیوانہ یہ مستانہ بادشاہ اپنی مجنونانہ حرکات کی وجہ سے ایک فاتر العقل، مخبوط الحواس اور ایک درندے کے روپ مظلوم عوام پر مسلط تھا۔ اس کی سفاکی کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ لال کنور نے جہاندار شاہ سے فرمائش کی کہ اس نے آج تک مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی کشتی دریا کی طوفانی لہروں میں غرقاب ہوتے نہیں دیکھی۔ اسی وقت جہاندار شاہ نے ملاحوں کو حکم دیا کہ ایک کشتی کو مسافروں سے کھچا کھچ بھرا جائے اور اسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریائے جمنا کی طوفانی لہروں میں ڈبو دیا جائے۔ شاہی احکامات کے تحت مسافروں سے بھری ہوئی کشتی دریائے جمنا کی منجدھار میں لا کر غرق کر دی گئی۔ اس طرح ایک مطلق العنان بادشاہ نے ایک رذیل طوائف کی احمقانہ خواہش کی تکمیل کی خاطر سینکڑوں مجبور، بے بس، لاچار اور بے گناہ انسانوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ شاہ عالم اپنے 2 بھائیوں کا کام تمام کر کے تخت نشین ہوا۔ ہوس اقتدار کے مارے مغل حکمرانوں نے ذاتی مفادات اور ہوس جاہ و منصب سے مغلوب ہو کر خون آشام خانہ جنگیوں، برادر کشیوں اور قتل و غارت گری کا جو سلسلہ شروع کیا، اس نے مغلیہ سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ شاہ عالم کے بعد اس کا بیٹا جہاندار شاہ اپنے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر قصر شاہی میں مسند حکومت پر متمکن ہوا۔ بدنام زمانہ طوائف لال کنور کا چچا زاد بھائی نعمت خان کلامت ملتان کا صوبیدار مقرر ہوا۔ جہاندار شاہ شراب، شباب، موسیقی اور رقص و سرود کا دل دادا تھا۔ قصر شاہی میں ہر رات محفل موسیقی اور رقص کا انعقاد ہوتا۔ جہاندار شاہ لال کنور کی معیت میں موجود ہوتا، گویے اور بھانڈ اکٹھے ہوتے، شراب نوشی کا دور چلتا۔ سچ ہے کہ مست کب بندے قبا باندھتے ہیں، مست کب بندے قبا باندھتے ہیں۔ جہاندار شاہ کا دور ظلم و ستم، شقاوت آمیز ناانصافیوں اور قتل و غارت گری کے خون چکاں واقعات سے لبریز ہے۔ لال کنور کا دیوانہ یہ مستانہ بادشاہ اپنی مجنونانہ حرکات کی وجہ سے ایک فاتر العقل اور مخبوط الحواس اور درندے کے روپ میں مظلوم عوام پر مسلط تھا۔ ہر ظلم کا بالآخر خاتمہ ہو کر رہتا ہے۔ فطرت کی تعزیریں نہایت سخت ہوتی ہیں۔ فروری 1712 میں فروخسیر نے جہاندار شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فروخسیر جب فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا تو ایک ہاتھی پر جلاد بیٹھا تھا جس نے جہاندار شاہ کا بریدہ سر نیزے سے بلند کر رکھا تھا اور اس کا دھڑ دوسرے ہاتھی کی دم سے بندھا گھستا چلا آ رہا تھا۔ تمام لوگ یہ عبرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ ظلم کی یہ داستان رکتی نہیں۔ فروخسیر نے جوش انتقام میں 21 جنوری 1714 کو 3 مغل شہزادوں کو اندھا کر دیا تاکہ وہ مستقبل میں حکومت کے قابل نہ رہیں اور اس کے حریف ثابت نہ ہوں۔ اس بادشاہ نے بھی
درندگی اور سفاکی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ جہاندار شاہ لال کنور کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ جہاندار شاہ کا دور ظلم و ستم اور شقاوت، ناانصافیوں اور عیاشیوں کا دور کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس ظالم اور جابر بادشاہ کا فرخ سیر کے ہاتھوں خاتمہ ہوا، اور تاریخ ایسے کرداروں کو برے الفاظ سے یاد کرتی ہے جو ظلم، درندگی اور ناانصافی سے اپنی حکومت اور اپنا دور اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تاریخ ان کو